السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، عزیز طلباء اور طالبات، سیرت کورس کا آج 15واں اور آخری ایپیسوڈ ہے۔ آج ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا، آپ کی زندگی کا جو آخری چیپٹر ہے، جس میں حجۃ الوداع، جو آپ کی زندگی کا پہلا اور آخری حج ہے، اس حج کے بارے میں ہم جانیں گے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور وفات کے بارے میں، اور اس کے بعد آپ کی فیملی کے بارے میں کچھ معلومات انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کیسی تھی، اس پر ہم کچھ روشنی ڈالیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے حجۃ الوداع پر بحث کرتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن پورا ہو گیا اور پورے عرب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی آواز پہنچ گئی، اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور آپ کی رسالت کی بنیاد پر ایک اسلامی سوسائٹی مدینہ کے اندر قائم ہو گئی، تو اب اللہ کے رسول کو بھی احساس ہونے لگا کہ اب دنیا میں آپ کے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس مشن کے لیے بھیجا تھا وہ مشن پورا ہو چکا ہے، اور اب آپ کا آخرت کا سفر قریب ہے۔ اسی لیے جب سن 10 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ ابن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر کے بھیج رہے تھے، تو ان کو بہت ساری باتوں کی آپ نے وصیت کی۔ اس میں ایک بات آپ نے یہ بھی کہی تھی کہ یا معاذ انک عسیٰ اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، اے معاذ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال تمہاری مجھ سے ملاقات نہ ہو، ولعلک ان تمر بمسجدی ھذا وقبری، اور شاید اگلی بار جب تم آؤ تو تمہارا گزر میرے پاس سے نہ ہو بلکہ میری مسجد کے پاس سے اور میری قبر کے پاس سے تمہارا گزر ہو۔ یہ سن کر کے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی جدائی کے خیال سے رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنی اس محنت کا اور اپنی ان قربانیوں کا جو آپ نے 20 سال تک اللہ تعالیٰ کے دین کی راہ میں دی ہیں، ان کا جو رزلٹ ہے، ان کا جو ثمرہ ہے، اس کا جو نتیجہ ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت تھی کہ حج کے موقع پر وہ تمام اہل اسلام، وہ تمام لوگ جو آپ پر ایمان لائے تھے، وہ اکٹھا ہو جائیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، اور پھر ان سے گواہی لے سکیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین آپ نے پوری ایمانداری کے ساتھ انہیں پہنچا دیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کا اعلان کیا تو پورے عرب سے جہاں جہاں بھی مسلمان تھے، وہ جوق در جوق، فوج در فوج اللہ کے رسول کے ساتھ حج کرنے کے لیے آنے لگے۔ ہر شخص کی یہ آرزو تھی، ہر انسان کی یہ تمنا تھی کہ وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حج پہ جائے، تاکہ آپ کے نقش قدم کی پیروی کرے اور ایک ایک کام آپ کو دیکھ کر کے آپ کی اقتدا میں کرے۔ سنیچر کے دن جب ذی القعدہ میں 4 دن باقی تھے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے روانگی کی تیاری کی، مکہ مدینہ سے آپ نے نکلنے کی تیاری کی۔ آپ نے بالوں میں کنگھی کی، تیل لگایا، تہبند پہنا، چادر اوڑھی، قربانی کے جانوروں کو قلادہ پہنایا، اور ظہر کی نماز کے بعد آپ نے مدینہ سے کوچ فرمایا، مدینہ سے آپ نکلے، اور عصر کے پہلے آپ ذوالحلیفہ پہنچ گئے۔ وہاں آپ نے عصر کی 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد رات بھر آپ وہیں رہے۔ صبح جب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جیسا کہ صحیح بخاری کی 1534 نمبر کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اتانی اللیلۃ آت من ربی، آج رات میرے رب کی طرف سے میرے پاس ایک آنے والا آیا، اور اس نے کہا صلی فی ھذا الوادی المبارک، اس مبارک وادی میں نماز پڑھو، وقل عمرۃ فی حجۃ، اور یہیں آپ حج اور عمرہ کی ایک ساتھ نیت کیجئے، یعنی حج قران جس کو کہتے ہیں، اس میں پہلے عمرہ کیا جاتا ہے اور پھر اسی کے ساتھ کمبائن کر کے حج کیا جاتا ہے۔ اس کو حج قران کہتے ہیں۔ قران کا مطلب 2 چیزوں کو کمبائن کرنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کے پہلے آپ نے غسل کیا احرام کے لیے، اس کے بعد اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو خوشبو لگائی، اور خاص طور سے ایک خوشبودار پودا ہوتا تھا جس کو ضریرہ کہتے تھے، وہ حضرت عائشہ نے آپ کو لگایا، اور مشک والی خوشبو آپ کو لگائی، اور اس خوشبو کی جو لیئر تھی، جو چمک تھی، وہ آپ کے بالوں میں اور آپ کی داڑھی میں نظر آ رہی تھی۔ اس کے بعد آپ نے یہ خوشبو دھوئی نہیں بلکہ اس کو برقرار رکھا۔ پھر آپ نے احرام کی چادر جو اوپر اوڑھنے والی ہوتی ہے وہ اوڑھی، اور نیچے کا تہبند آپ نے پہنا۔ پھر آپ نے 2 رکعت ظہر کی نماز ادا کی، اور اس کے بعد مصلی ہی پر آپ نے حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھتے ہوئے آپ نے لبیک کی صدا پکاری، تلبیہ پکارا، لبیک کا۔ آپ نے پہلے لبیک عمرتن کہا،
یعنی چونکہ حج قران میں پہلے عمرہ کیا جاتا ہے تو آپ نے حج اور عمرہ کی ایک ساتھ آپ نے اس کا احرام باندھا۔ اس کے بعد آپ باہر تشریف لائے اور اپنی اونٹنی جس کا نام قصوہ تھا اس کے اوپر آپ سوار ہوئے اور پھر آپ نے لبیک کی آواز بلند کی۔ اس کے بعد آپ نے اپنا سفر جاری رکھا۔ ایک ہفتے کے بعد آپ شام کو جب مکہ کے قریب پہنچے تو وہاں ایک جگہ ہے ذی طویٰ، وہاں پر آپ ٹھہر گئے اور وہیں آپ نے رات گزاری۔ پھر فجر کی نماز پڑھ کر کے آپ نے غسل فرمایا، پھر آپ صبح بالکل مکہ میں داخل ہوئے۔ یہ اتوار 4 ذی الحجہ سن 10 ہجری کا دن تھا۔ مسجد حرام پہنچنے کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر سعی کی، مگر ابھی آپ نے احرام نہیں کھولا کیونکہ آپ نے حج کا اور عمرہ کا احرام ایک ساتھ باندھا تھا اور آپ اپنے ساتھ ہدی کا یعنی قربانی کا جانور بھی لائے تھے۔ طواف اور سعی سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بالائی حصے میں، مکہ سے اونچائی کی طرف جو ایریا تھا، جو علاقہ تھا، وہاں ایک جگہ تھی جس کا نام حجون تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر قیام کیا، وہیں پر اسٹے کیا آپ نے، اور جو صحابہ آپ کے ساتھ ہدی کا جانور نہیں لائے تھے، قربانی کا جانور نہیں لائے تھے، انہیں اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ وہ عمرہ کرنے کے بعد اپنا احرام ختم کر دیں، اور چونکہ آپ خود قربانی کا جانور لائے تھے اس لیے آپ نے صحابہ کو بتا دیا کہ میں ابھی احرام کی حالت میں رہوں گا اور عمرہ کے بعد میں حج کروں گا، لیکن جو لوگ جانور لے کر کے نہیں آئے تھے ان کو آپ نے حکم دیا کہ وہ حلال ہو جائیں اور اپنا احرام ختم کر دیں۔ 8 ذی الحجہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا تشریف لے گئے اور وہاں 9 ذی الحجہ کی صبح تک آپ وہیں رہے۔ 9 ذی الحجہ کو جب سورج نکل گیا تو آپ عرفہ کی طرف چل پڑے۔ جب عرفہ میں آپ پہنچے تو وادی نمرہ میں آپ کے لیے ٹینٹ بنایا گیا تھا، قبہ بنایا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر قیام کیا، اور اس کے بعد جب سورج ڈھل گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپ کی اونٹنی قصوہ کو تیار کیا گیا، اور آپ بالکل جو میدان عرفات کا جو بیچ کا حصہ ہے، وادی کا جو درمیانی حصہ ہے، وہاں آپ اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر کے آئے۔ آپ کے آس پاس انسانوں کا ایک بہت بڑا ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر تھا۔ 1,24,000 یا 1,44,000 صحابہ کرام آپ کے آس پاس تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان ایک بڑا ہی بلیغ خطبہ اپنی اسی اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے آپ نے دیا۔ آپ نے فرمایا، جیسا کہ علامہ ابن ہشام سیرت ابن ہشام کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 603 پر یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اس خطبے میں کہا، ایھا الناس اسمعوا قولی فانی لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا۔ اے لوگوں میری بات غور سے سنو، ہو سکتا ہے کہ آنے والے سال تمہاری مجھ سے ملاقات نہ ہو، اس جگہ کبھی ہم پھر نہ مل سکیں۔ اس کے بعد صحیح مسلم کی 1218 نمبر کی حدیث میں آپ کا جو خطبہ بیان کیا گیا اس میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا، ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ مسلمانوں تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے کے لیے حرام ہے، جیسے آج کا یہ دن حرام ہے، جیسے یہ مہینہ حرام ہے، جیسے یہ شہر حرام ہے۔ حرام کا مطلب حرمت والا، احترام والا، رسپیکٹ اور احترام کے لائق۔ جیسے یہ مہینہ ہے، یہ جگہ ہے، یہ دن ہے، ویسے یہ ایک دوسرے کی جان اور ایک دوسرے کی مال کا بھی تم احترام کرو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جاہلیت کی تمام چیزوں کو آج میں اپنے قدموں کے نیچے ختم کر رہا ہوں۔ جاہلیت کے جتنے خون تھے، جتنے مرڈر تھے، ان کو میں ختم کر رہا ہوں، اور سب سے پہلا جو مرڈر ہے، سب سے پہلا جو خون ہے وہ ہمارے خاندان کا ہے۔ ربیعہ ابن الحارث کا خون ہے جو بنو سعد کے اندر وکانہ مسترضعن فی بنی سعد، وہ بنی سعد کے اندر دودھ پینے کے لیے، چھوٹے بچے تھے وہ، دودھ پینے کے لیے ان کو لے کے جایا گیا تھا۔ فقتلتہ حذیل، اور قبیلہ حذیل کے لوگوں نے ان کو قتل کر دیا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس مرڈر کو، اس خون کو میں یہاں ختم کر رہا ہوں۔ ورب الجاہلیت موضوع، اور دور جاہلیت کے جتنے سود اور انٹرسٹ کی بنیاد پر جو ٹرانزیکشن تھے میں سب کو کینسل کر رہا ہوں، سارے سود کو میں ختم کر رہا ہوں۔ وَأَوَّلُ رِبًا، اور پہلا جو سود میں ختم کر رہا ہوں اپنے خاندان کے سود میں سے اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کا سود میں ختم کر رہا ہوں، وہ پورا کا پورا سود ختم کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ، ان کو تم نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے اپنے نکاح میں لیا ہے۔ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، اور اللہ کے کلمے کی بنیاد پر اور اللہ کے کلام کی بنیاد پر ان کی عزت و آبرو تمہارے لیے حلال ہوئی ہے۔ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْتِئَنَّ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا، اور ان عورتوں کا تمہارے اوپر یہ حق ہے،
تمہارا ان عورتوں کے اوپر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو آنے نہ دے جس کو تم ناپسند کرتے ہو، اگر وہ ایسا کریں تو ان کو ہلکی مار مار کر کے تم سزا دے سکتے ہو۔ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ، لیکن ان عورتوں کا تمہارے اوپر حق یہ ہے، رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف، کہ ان کو بہترین طریقے سے ان کو کھلاؤ پلاؤ اور پہناؤ۔ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ، اور میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو، اور وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امۃ بعدکم، اے لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ الا فاعبدوا ربکم، تو سنو اپنے رب کی عبادت کرو۔ وصلوا خمسکم، پانچوں ٹائم کی نماز پڑھو۔ وصوموا شہرکم، رمضان کے روزے رکھو۔ وادوا زکاۃ اموالکم، اپنے مال کی زکوٰۃ دو۔ طیبۃ بہا انفسکم، اور دل کی کہ اخلاص کے ساتھ زکوٰۃ دو۔ وتحجون بیت ربکم، اور اپنے رب کے گھر کا حج کرو۔ واطیعوا ولاۃ امرکم، اور اپنے امیر کی اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو۔ تدخلوا جنت ربکم، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وانتم تسألون عنی، اے لوگوں کل قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا میرے بارے میں۔ فما انتم قائلون، تو تم کیا جواب دو گے؟ قالوا، صحابہ نے 1,24,000 یا 1,44,000 کے مجمع نے کہا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، اے اللہ کے نبی ہم گواہی دیں گے آپ نے اللہ کا دین ہمیں پہنچا دیا، آپ نے اللہ کی امانت ہمیں ادا کر دی، اور آپ نے ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سبابہ انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا، اور ایک مرتبہ لوگوں کی طرف اشارہ کرتے، ایک بار آسمان کی طرف اٹھاتے، اور آپ نے فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ یہ صحیح مسلم کی 1218 نمبر کی حدیث ہے، جس میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ اس کے بعد جب آپ خطبے سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 نازل کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اے مسلمانوں آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور اسلام کو دین کے اعتبار سے تمہارے لیے چن لیا اور پسند کر لیا۔ جب یہ آیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو رونے لگے۔ پیارے نبی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا، جیسا کہ علامہ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں نقل کرتے ہیں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 15 پہ، حضرت عمر نے فرمایا اب کانی انا کننا فی زیادت من دیننا، یا رسول اللہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج تک ہم اپنے دین میں زیادتی میں تھے، ہمارے دین میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا۔ فاما اذا کمل، لیکن آج ہمارا دین مکمل ہو گیا ہے۔ فإنه لم يكمل شيء قط الا نقص، جب کوئی چیز کمال کو پہنچ جاتی ہے، جب کوئی چیز مکمل ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس میں نقص آتا ہے، گویا اب ہمارے دین کے اندر جو ہے کمی آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صدقتا، اے عمر تم صحیح کہہ رہے ہو۔ اس کے بعد آپ نے ظہر اور عصر کی نماز جمع کی، پھر آپ موقف میں تشریف لے گئے، عرفات میں جہاں ٹھہرا جاتا ہے، وقوف کیا جاتا ہے، وہاں آپ گئے، اور وہاں آپ نے قبلہ رخ ہو کر سورج ڈوبنے تک آپ وہیں رہے۔ پھر جب سورج ڈوب گیا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ پہنچے، اور وہاں آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھا پڑھی، جمع کر کے پڑھی، 1 اذان اور 2 اقامت سے آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد طلوع فجر تک آپ وہیں مزدلفہ میں آرام کرتے رہے، وہیں لیٹے رہے۔ پھر صبح آپ نے فجر کی نماز پڑھی، پھر قصوہ پر سوار ہو کر آپ مشعر حرام پر پہنچے، اور وہاں قبلہ رخ ہو کر دیر تک آپ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ کی تکبیر اور تحلیل بلند کی، یہاں تک کہ جب اجالا ہو گیا مگر ابھی سورج نکلا نہیں تھا، اس کے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے لیے روانہ ہو گئے، اور مینا جانے کے بعد آپ نے جو جمرہ کبریٰ ہے، جس کو جمرہ عقبہ بھی کہا جاتا ہے، بڑا والا شیطان جس کو کہا جاتا ہے، اس کو آپ نے 7 کنکریاں ماری۔ اس کے بعد آپ منہر گئے جہاں قربانی ہوتی ہیں، اور اپنے ہاتھ سے آپ نے 63 اونٹ قربان کیے۔ آپ 100 اونٹوں کی آپ نے 100 اونٹ آپ لائے تھے قربانی کے لیے، جس میں سے 63 اونٹ آپ نے خود قربان کیے، اور 37 اونٹ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپے، اور انہوں نے آپ کے حکم سے ذبح کیے۔ آپ نے قربانی کے اس گوشت میں سے تھوڑا بہت کھایا بھی۔ اس کے بعد آپ مکہ پہنچے، اور وہاں آپ نے طواف افاضہ کیا، اور مکہ میں آپ نے ظہر کی نماز پڑھی۔ پھر آپ مینا آئے، آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، آج یوم النحر ہے۔ آپ نے مینا آنے کے بعد پھر مسلمانوں کے درمیان خطبہ دیا۔ اس وقت آپ کھچر پہ سوار تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی باتیں لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے خطبے میں کل کی باتیں دہرائیں، اور مزید کچھ باتیں بھی آپ نے ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا ان الزمانہ قد استدار کہیئتہ، یہ صحیح بخاری کی 4406 نمبر کی حدیث ہے۔ ان الزمانہ قد استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، اے لوگو زمانہ وقت آج گھوم کر کے پھر اسی حالت اور اسی اسٹیٹس پر لوٹ گیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے وقت کو اس دن پیدا کیا تھا، جس دن آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔
السنۃ اسنا عشر شہرن، سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں اور اس میں 3 لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک رجب کا مہینہ ہے جو شعبان اور جمادی الاخری کے بیچ میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ایو شہر ھذا، مسلمانوں یہ بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ تھوڑی دیر خاموش رہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں لگا کہ شاید آج سے آپ اس مہینے کا نام بدل دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا الیس ذی الحجہ، کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کہ کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ نے پھر وہی جواب دیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر آپ خاموش رہے۔ صحابہ نے کہا ہمیں ایسا لگا کہ شاید آپ اس شہر مکہ کا نام بدل دیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ الیست البلدہ، کیا یہ شہر حرام شہر مکہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول۔ پھر آپ نے پوچھا ایو یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ نے پھر وہی جواب دیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا الیس یوم النحر، کیا یہ بقرعید کا دن نہیں ہے، یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا فإن دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، مسلمانوں تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری جان، تمہاری آبرو ایک دوسرے کے لیے حرام ہے، جیسے آج کا یہ دن حرام ہے، جیسے یہ مہینہ حرام ہے، جیسے یہ شہر حرام ہے۔ وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، اور عنقریب تم اپنے رب کے پاس جاؤ گے اور تمہارا رب تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا، اے لوگوں کان کھول کر کے سنو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، میرے بعد بھٹک نہ جانا۔ یضرب بعضکم رقاب بعض، ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنے لگنا۔ الا هل بلغت، سنو کیا میں نے اللہ کا دین تمہیں پہنچا دیا؟ قالوا نعم، صحابہ نے کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ سے کہا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو لوگ موجود ہیں وہ ان کو یہ بات پہنچا دے جو غائب ہیں۔ فرب مبلغ اوعی من سامعین، اس لیے کہ ڈائریکٹ سننے والے کے مقابلے میں بات میں جس تک بات پہنچائی جاتی ہے بعد میں، وہ کبھی کبھی بات کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتا ہے۔ معزز ناظرین، ایام تشریق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منی ہی میں آپ نے تشریف فرما رہے، لوگوں کو حج کا طریقہ بتاتے رہے، مسائل بتاتے رہے، شریعت کی باتیں بتاتے رہے۔ 13 ذی الحجہ کو اللہ کے رسول نے منی سے کچھ فرمایا اور وادی ابتح میں خیف بنی کنانہ میں آپ ٹھہرے، پھر بیت اللہ گئے اور طواف وداع کرنے کے بعد آپ نے اپنی سواری کا رخ مدینہ کی طرف کر دیا، آپ مدینہ کی طرف لوٹ گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے لوٹنے کے بعد ایک بہت اہم کام یہ کیا کہ رومن ایمپائر کے بارے میں آپ کو معلوم ہوا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف پھر سے جو ہے ایک فوج اکٹھی کر رہی ہے، اور روم کا جو بادشاہ ہے وہ مسلمانوں کی سرحدوں پر جو اسلامی علاقے تھے اور روم کی سرحدیں ان سے ملتی تھی وہاں پر وہ حملہ کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفر کے مہینے میں، صفر سن 11 ہجری میں، یعنی اپنی وفات سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1 مہینہ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لشکر کا سپہ سالار بنایا، اور آپ نے حکم دیا کہ فلسطین کی سرزمین میں بلقا اور داروم کے علاقے تک چلے جاؤ اپنے سواروں کے ساتھ، اپنے سپاہیوں کے ساتھ، تاکہ رومیوں کو پتہ چل جائے کہ مسلمان کمزور نہیں ہیں، اور وہاں کی جو سرحدیں ہیں، وہاں پر جو عرب کے قبائل ہیں، ان کے اندر اعتماد پیدا ہو جائے، بھروسہ پیدا ہو جائے اور ان کے اندر کمزوری پیدا نہ ہو۔ یہ لشکر مدینہ سے روانہ ہوا اور 3 میل کے آگے جا کر کے اس نے پڑاؤ ڈالا، لیکن جب اللہ کے رسول کی بیماری کی خبر ملی تو یہ لشکر آگے نہیں بڑھا، اور بعد میں حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں یہ لشکر جو ہے یہ آگے گیا تھا۔ معزز ناظرین، اب ہم آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر آخرت کی طرف، آپ کی بیماری اور آپ کے وفات کے چیپٹر کی طرف ہم آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حیات کا، آپ کی زندگی کے جب آخری ایام آئے، خاص طور سے فتح مکہ کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ احساس کر لیا کہ اب میرا مشن پورا ہو چکا ہے اور اب میرا وقت رخصت قریب آ رہا ہے۔ آپ نے اپنے اعمال سے اور اپنے بہت سارے کاموں سے بھی یہ ظاہر کر دیا کہ اب میں بہت جلد دنیا سے جانے والا ہوں۔ چنانچہ رمضان سن 10 ہجری میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری رمضان تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف کیا۔ ہر سال آپ 10 دن اعتکاف کرتے تھے، اس دن آپ نے 20 دن اعتکاف کیا۔ حضرت جبرائیل سے اس سال آپ نے 2 مرتبہ پورا قرآن سنا، اور اوائل سفر میں، سفر کے مہینے کے شروع میں سن 11 ہجری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد تشریف لے گئے، اور بڑی دیر تک آپ نے شہدائے احد کے لیے دعا فرمائی۔ پھر آپ واپس آئے اور اپنے ممبر پر آئے اور آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا انی فرۃ لکم، اے لوگوں میں تم سے آگے جانے والا ہوں،
وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، اور میں تم پر گواہ ہوں، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي الْآن، اور اللہ کی قسم میں یہیں سے اپنا حوض دیکھ رہا ہوں، وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اور مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئیں، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، اللہ کی قسم مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تم دنیا کے بارے میں آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگو گے۔ یہاں میں وضاحت کر دوں کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میری امت میں کبھی شرک نہیں ہو سکتا ہے، جیسا کہ بعض لوگ اس حدیث کا مطلب سمجھتے ہیں، بلکہ آپ کی دوسری حدیثیں موجود ہیں کہ آپ کی امت کے اندر بھی شرک ہوگا۔ تو یہاں مطلب یہ ہے کہ پوری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پوری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی۔ یا صحابہ کی جماعت کو آپ نے خاص کر کے فرمایا کہ تمہارے بارے میں مجھے ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے۔ یہ صحیح بخاری کی 1344 اور صحیح مسلم کی 2296 2296 نمبر کی حدیث ہے۔ 28 یا 29 سفر کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن آپ بقی میں ایک جنازے میں آپ شامل ہوئے۔ واپسی میں راستے میں آپ کے سر میں تیز درد ہونے لگا اور آپ کو بخار آ گیا، فیور ہو گیا، اور اسی بیماری کی حالت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 دن تک اپنے صحابہ کو نماز پڑھائی۔ اس کے بعد جب آپ کی زندگی کا آخری ہفتہ آیا، لاسٹ ویک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھنے لگی، تو آپ اپنی ازواج سے، اپنی بیویوں سے پوچھنے لگے این انا غدن، میں کل کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا۔ بیویاں سمجھ گئیں، انہوں نے اجازت دی، یا رسول اللہ آپ جہاں جس بیوی کے پاس بھی رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سب سے محبوب بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حجرے میں اور ان کے گھر میں آپ تشریف لائے۔ حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو سہارا دیا، اور آپ آخری زندگی کے آخری ہفتے آپ حضرت عائشہ کے گھر میں رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی جو ہے آیتیں، جو معوذات، سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورہ ناس، ان کو معوذات کہا جاتا ہے، ان کو پڑھ کر کے اللہ کے رسول پر دم کیا کرتی تھیں۔ وفات سے 5 دن پہلے اللہ کے نبی کی بیماری بڑھ گئی، درد میں شدت آ گئی، آپ پر غشی طاری ہونے لگی، آپ بے ہوش ہونے لگے۔ آپ نے فرمایا حریقوا علیہ 7 قرب من آبار شتیٰ، مختلف کنوؤں کے 7 مٹکے پانی لاؤ اور میرے اوپر ڈالو، حتی اخرج الی الناس، تاکہ میں لوگوں کی طرف نکلوں اور لوگوں کو کچھ نصیحت کروں۔ لوگوں نے ایک لگن میں آپ کو بٹھایا اور پانی آپ کے اوپر ڈالنے لگے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا حسبکم حسبکم، بس کرو بس کرو۔ آپ کو کچھ آرام محسوس ہوا، آپ سر پر پٹی باندھے ہوئے ممبر پر تشریف لائے، اور یہ آپ کی آخری مجلس تھی، آپ کا آخری خطبہ تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ ایھا الناس الیہ، اے لوگوں میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تمام کے تمام صحابہ آپ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا، مسجد بنا لیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا لا تتخذوا قبری وطنا یعبد، میری قبر کو بت نہ بنا لینا کہ جس کی عبادت ہونے لگے، میری قبر پر سجدے نہ کرنے لگنا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو قصاص کے لیے پیش کیا۔ آپ نے فرمایا من کنت جلدت له ظہرا فہذا ظہری، اگر میں نے کسی کی پیٹھ پر کوڑا چلایا ہے تو میں اپنی پیٹھ پیش کرتا ہوں، فلیستقد منہ، آ کر کے مجھ سے قصاص لے لے۔ ومن کنت شتمت له اردا، اگر میں نے کسی کو کبھی برا بھلا کہہ کر کے اس کی عزت اور آبرو پر حملہ کیا ہے، فہذا ارضی، تو میں اپنی عزت و آبرو اس کے سامنے پیش کرتا ہوں، فلیستقد منہ، وہ آ کر کے مجھ سے انتقام لے لے۔ پھر اللہ کے رسول نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد آپ اپنے انصاری صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا اوصیکم بالانصار، اے لوگوں میں اپنے انصار صحابہ کے بارے میں تمہیں خاص طور سے وصیت کرتا ہوں، فإنہم کرشی وعیبتی، یہ میرے بڑے خاص لوگ ہیں، وقد قضوا الذی علیہم، انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا، وبقی الذی لہم، لیکن ان کے حقوق ابھی باقی ہیں، فاقبلوا من محسنہم، اے لوگوں انصار کے اندر اگر کوئی نیک عمل کرے تو اس کی بھلائی کو قبول کرو، وتجاوزوا عن مسیئہم، اگر ان کے اندر کوئی غلط کام کرے تو اس کو درگزر کرو۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں ان الناس یکثرون، اور لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا، وتقل الانصار، لیکن انصار کی تعداد میں کمی آئے گی، حتیٰ یکونوا کالملح فی الطعام، یہاں تک کہ انصار کھانے میں نمک کے برابر ہو جائیں گے۔ فمن ولی منکم امرا،
यदुर्रु फीही अहदन औ यनफ़उहु, लिहाजा अगर तुम में से कोई अमीर बन जाए, हुक्मरां बन जाए, लोगों के नफ़ा नुकसान, लोगों के फ़ायदे और नुकसान की चीज़ें उसके कंट्रोल में पहुँचें, फ़लयक़बल मिन मुहसिनिहिम व यतजावज़ अन मुसीइहिम, तो अंसार में जो लोग भलाई करें उनकी भलाई को कबूल करे और उनमें जो ख़ता करे, गलती करे, उनकी ख़ताओं को दरगुज़र करे। उसके बाद आपने फरमाया, जैसा कि सही बुखारी की 466 नंबर की हदीस है, आपने फरमाया इन्न अब्दन खय्यरहुल्लाहु बैन युतियहु मिन ज़हरतिद दुनिया मा शाअ व बैन मा इंदहु, अल्लाह ताला ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिया कि चाहो तो दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत में और दुनिया की नेमतों में जो चाहे ले लो, और चाहे तो अल्लाह ताला के पास जो नेमतें हैं उनको ले लो। फ़ख्तारा मा इंदहु, तो अल्लाह के उस बंदे ने अल्लाह के पास की नेमतों को सिलेक्ट कर लिया, मुंतखब कर लिया। इतना सुनना था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ारो क़तार रोने लगे और कहने लगे फ़दैना का भी आबाइना व उम्महातिना, या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप आपके ऊपर क़ुरबान हों। हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं हमें बड़ी हैरत हुई, हमें अबू बकर की इस हरकत पर बड़ी हैरत हुई कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आम बात बता रहे हैं, एक आम बंदे की बात बता रहे हैं कि उसे अल्लाह ताला ने इस तरीके का इख्तियार दिया है, और अबू बकर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे माँ बाप आप पर क़ुरबान हों। लेकिन हमें बाद में मालूम हुआ कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बात कर रहे थे। ये इख्तियार अल्लाह ताला ने आपको दिया था कि हम आपको दुनिया की नेमत, अगर आप चाहें तो दुनिया की नेमतें ले लें और चाहें अपने रब की नेमतों को ले लें, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब के पास जो नेमतें हैं उनको इख्तियार किया और उनको सेलेक्ट किया। हज़रत अबू सईद खुदरी कहते वकान अबू बकरिन आलमना, हमारे बीच में अबू बकर से ज़्यादा इल्म वाला कोई नहीं था। प्यारे नबी की मुराद को सबसे ज़्यादा समझने वाले अबू बकर सिद्दीक़ थे। उसके बाद आपने फरमाया इन्न मिन अमन नासी अलैया फ़ी सुहबतिही व मालिही अबू बकर, अपने माल के ज़रिए, अपनी सोहबत के ज़रिए, अपने टाइम के ज़रिए सबसे ज़्यादा मेरे ऊपर अगर किसी का एहसान है तो अबू बकर का है। वलो कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन, अगर मैं दुनिया में किसी को खलील बनाता अपने रब के अलावा तो मैं अबू बकर को अपना खलील बनाता। वलाकिन्न उख़ुव्वतल इस्लाम व मवद्दतहु, लेकिन अबू बकर से इस्लाम की जो मोहब्बत और ताल्लुक़ है वो बरक़रार है। ला यब्क़यन्न फ़िल मस्जिद बाबुन इल्ला सुद्दा, मस्जिद के अंदर और लोगों के घरों के जो दरवाज़े खुलते हैं सारे के सारे दरवाज़े बंद कर दिए जाएँ, इल्ला बाबा अबी बकरिन, सिवाय अबू बकर के दरवाज़े के उनका दरवाज़ा बंद न किया जाए। वफ़ात के 4 दिन पहले जुमेरात का दिन था, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ बढ़ी। आपने फरमाया हलुम्मु अक्तुब लकुम किताबन, ये सही बुखारी की 114 नंबर की हदीस है। आपने फरमाया कि कागज़ लाओ, मैं तुम्हारे लिए एक तहरीर लिख दूँ, लन तज़िल्लु बादहु, जिसके बाद तुम कभी गुमराह न हो। उस वक्त आपके घर में कुछ लोग मौजूद थे, हज़रत उमर फ़ारूक भी मौजूद थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने राय दी। आपने फरमाया क़द ग़लब अलैहिल वजअ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े तकलीफ़ के आलम में हैं, आपके ऊपर दर्द का गलबा है, तकलीफ़ का गलबा है। व इंदकुमुल क़ुरआन, और हमारे पास दीन पर अमल करने के लिए क़ुरआन मौजूद है। हस्बुकुम किताबुल्लाह, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफ़ी है। इस पर और लोगों से और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इख्तिलाफ़ हुआ। कुछ लोगों की ये राय थी कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कुछ लिखने को कह रहे हैं तो कागज़ लाया जाए और लिखवाने दिया जाए, और कुछ लोग वही बात कह रहे थे जो हज़रत उमर फ़ारूक कह रहे थे कि नहीं, अल्लाह के नबी तकलीफ़ में हैं और अभी आपको ऐसी कोई तकलीफ़ न दी जाए। जब इख्तिलाफ़ ज़्यादा बढ़ा और आवाज़ें तेज़ तेज़ होने लगीं तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ूमू अन्नी, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, हट जाओ यहाँ से। इससे मालूम हुआ कि अगर वो बात बहुत इम्पॉर्टेंट होती तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ लोगों के आपस में शोर शराबा करने की वजह से उस बात को नज़रअंदाज न करते। लिहाजा जो लोग नऊज़ुबिल्लाह इस हदीस को बुनियाद बना करके हज़रत उमर फ़ारूक पर लान तान करते हैं कि उन्होंने नऊज़ुबिल्लाह हज़रत अली के बारे में अल्लाह के रसूल वसीयत करना चाह रहे थे और उन्होंने नहीं करने दिया। दीन मेरे भाइयों इतना कमज़ोर नहीं है कि एक शख्स मना करे और अल्लाह का नबी एक इम्पॉर्टेंट बात लोगों को ना बताए। ये मुमकिन नहीं है कि दीन की कोई बात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत तक पहुंचाने वाले हों और किसी एक आदमी की वजह से वो बात ना पहुंचाएं। ये बड़ी ही बेतुकी बात है और हज़रत उमर के बारे में भी और अल्लाह के रसूल के बारे में भी ये गलत बात है। बहरहाल उस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 वसीयतें फरमाई। एक वसीयत आपने फरमाई कि अरब से तमाम यहूदियों को, तमाम ईसाइयों को, तमाम मुशरिकीन को निकाल दो, जज़ीरतुल अरब के अंदर अब सिर्फ मुसलमान रहेंगे। दूसरा आपने हुक्म ये दिया कि जो वफूद आते थे, जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से डेलीगेशंस आते थे, उनकी वैसे ही एहतराम और ताज़ीम करना, उनकी वैसे ही खातिर तवाज़ो करना, उनके साथ वैसा ही सलूक करना जैसे मैं करता आया हूँ।
اور تیسری جو آپ نے وصیت کی وہ راوی بھول گئے ہیں، وہ وصیت یا تو یہ تھی کہ میں قرآن اور حدیث تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، یا حضرت اسامہ کا جو لشکر تھا اس لشکر کو روانہ کرنے کے بارے میں آپ نے وہ وصیت کی تھی، یا آپ نے نماز اور اپنے نوکروں اور لونڈیوں کے بارے میں حسن سلوک کرنے کی تعلیم دی تھی۔ جمعرات کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز پڑھائی مغرب کی، اور اس میں آپ نے سورہ مرسلات کی تلاوت کی۔ عشاء کے وقت جب عشاء کا ٹائم ہوا، اللہ کے نبی کی تکلیف بڑھ گئی اور مسجد جانے کی طاقت نہیں رہی آپ کے اندر۔ آپ نے پوچھا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم ینتظرون، نہیں ہے اللہ کے رسول، ابھی لوگوں نے نماز نہیں پڑھی ہے، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا دعوا لی ماء فی المخضب، ایک کام کرو میرے لیے ایک لگن کے اندر، ایک بڑے برتن کے اندر پانی لاؤ۔ پانی لایا گیا، اللہ کے نبی نے غسل کیا، پھر آپ اٹھنے لگے، پھر آپ پر غشی طاری ہوئی اور آپ گر پڑے، آپ کو بے ہوشی آپ پر طاری ہو گئی، پھر آپ کو ہوش آیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سوال کیا نماز ہو گئی؟ نہیں ہے اللہ کے رسول، لوگ آپ کے منتظر ہیں۔ پھر آپ نے غسل فرمایا، 3 بار ایسا ہوا۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ جاؤ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ چنانچہ آپ کی حیات مبارکہ میں جمعرات کے دن عشاء کی نماز سے لے کر کے سوموار کے دن فجر کی نماز تک ٹوٹل 17 ٹائم کی نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی۔ وفات سے 3 دن پہلے حضرت جابر کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 3 دن پہلے میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، الا لا یموت احدکم، اے لوگوں تم میں سے کوئی اس حال میں دنیا سے نہ مرے مگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو، یعنی انسان جب تک دنیا میں رہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھے۔ وفات سے 2 دن پہلے سنیچر یا اتوار کے دن اللہ کے رسول کی طبیعت میں کچھ آرام محسوس ہوا، 2 لوگوں کے سہارے آپ ظہر کی نماز کے لیے نکلے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، یہ صحیح بخاری کی 687 نمبر کی حدیث ہے، 687 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت ابو بکر نے جب یہ محسوس کیا کہ اللہ کے رسول آ گئے ہیں تو وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ کے رسول نے اشارہ کیا کہ پیچھے نہ ہٹیں، اور جو لوگ آپ کو لے کر کے آئے تھے آپ نے ان سے کہا اجلسانی الی جنبہ، مجھے ابو بکر کے بازو میں، ابو بکر کے پہلو میں بٹھا دو۔ چنانچہ ان لوگوں نے حضرت ابو بکر کے بائیں طرف آپ کو بٹھا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی اقتداء میں نماز پڑھنے لگے، اور لوگ حضرت ابو بکر صدیق کی اقتداء میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق تکبیر بول رہے تھے اور لوگ نماز پیچھے پڑھ رہے تھے۔ اتوار کا دن آیا، یہ آپ کی وفات سے 1 دن پہلے کا دن ہے، سوموار کے دن آپ کا انتقال ہوا۔ اتوار کا جب دن آیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا۔ آپ کے گھر میں 6 یا 7 دینار تھے، وہ سب آپ نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیے۔ اپنے سارے ہتھیار آپ نے مسلمانوں کو ہبہ کر دیے۔ پھر جب رات ہوئی تو رات میں چراغ جلانے کے لیے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس چراغ کا تیل اپنے پڑوسی سے ادھار لیا، اپنی پڑوسن سے انہوں نے ادھار لیا، اور آپ کی جو زرہ تھی، جو فوجی ایک طریقے کی ڈریس ہوتی ہے، جنگ کے میدان میں اس کو پہنا جاتا ہے دشمن سے بچنے کے لیے، وہ زرہ آپ کی ایک یہودی کے پاس 30 سا یعنی تقریباً 75 کلو جو کے بدلے میں وہ گروی رکھی ہوئی تھی، وہ آپ کی زرہ آپ کے پاس نہیں تھی، یہودی کے پاس تھی۔ آپ کی حیات مبارکہ کا آخری دن آتا ہے، سوموار کا دن ہے، فجر کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پڑھ رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ عائشہ کا پردہ ہٹایا اور دیکھا کہ میرے صحابہ صفیں لگائیں ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، آپ ہنسنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی محسوس کیا اور تمام صحابہ نے محسوس کیا کہ اللہ کے نبی حجرہ عائشہ کے دروازے پر آئے ہیں۔ حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے اور سمجھے کہ اللہ کے نبی نماز کے لیے آنا چاہتے ہیں، اور لوگ بھی مارے خوشی کے نماز کے اندر ایسا لگا کہ لوگوں کی نماز نہ ٹوٹ جائے، لوگ نماز کے اندر آزمائش میں نہ پڑ جائیں۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ نماز پوری کرو، اور اس کے بعد آپ اپنے حجرے میں واپس چلے گئے اور آپ نے حجرہ عائشہ کا پردہ گرا دیا۔ یہ آخری منظر تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ کو دیکھا تھا۔ پھر اس کے بعد جب چاشت کا وقت ہوا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو بلایا اور ان سے چپکے سے کوئی بات کہی، وہ رونے لگی۔ پھر آپ نے کچھ ان سے چپکے سے ان کے کان میں کوئی بات کہی، وہ ہنسنے لگی۔ بعد میں حضرت عائشہ نے پوچھا تو حضرت فاطمہ نے بتایا کہ اللہ کے نبی نے میرے کان میں چپکے سے بتایا کہ وہ اسی بیماری میں، جس بیماری میں وہ مبتلا تھے، اسی بیماری میں اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ اس پر میں رونے لگی۔ پھر آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کے اہل بیت میں سب سے پہلے میں آپ سے جا ملوں گی اور میں جنتی عورتوں کی سردار رہوں گی۔ یہ صحیح بخاری کی 3625 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کی تکلیف دیکھ کر کے
اپنے والد کا درد دیکھ کر کے وہ تڑپنے لگیں اور کہنے لگیں واہ کرب ابا، ہائے میرے ابا کی تکلیف۔ پیارے نبی نے فرمایا لیس علی ابی کے کرب بعد اليوم، اے بیٹی آج کے بعد تیرے والد کے اوپر کوئی کرب اور کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین کو بلایا، ان کو بوسہ لیا اور لوگوں سے کہا کہ ان کے ساتھ بھلائی کرنا۔ پھر آپ نے اپنی ازواج، اپنی بیویوں کو بلایا اور انہیں واعظ و نصیحت کی۔ اس کے بعد مرض آپ کا بڑھنے لگا، درد آپ کا بڑھنے لگا، اور خیبر میں جو زہر ملا ہوا گوشت آپ نے تھوڑا سا چکھ لیا تھا، اسی زہر کا اثر آپ کے بدن پر ظاہر ہونے لگا۔ آپ نے اماں عائشہ سے فرمایا، جیسا کہ صحیح بخاری کی 4462 نمبر کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا یا عائشہ ما ازال اجد علم الطعام الذی اکلت بخیبر، اے عائشہ آج بھی میں اس زہر کی تکلیف محسوس کرتا ہوں جو میں نے خیبر میں کھایا تھا۔ فہذا اوان وجدت انقطاع ابہری من ذلک السم، اس زہر کی وجہ سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری رگیں کٹ رہی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر ایک چادر آپ اوڑھ لیتے تھے، اور جب آپ کے اوپر غشی طاری ہونے لگتی تھی چادر ہٹا لیتے تھے۔ بے چین تھے آپ، بے قرار تھے آپ، لیکن اسی عالم میں آپ کہہ رہے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری کی 436 نمبر کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہود و نصارہ کے اس عمل سے روک رہے تھے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، جیسا کہ طبقات ابن سعد کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 254 کی روایت ہے، آپ نے فرمایا لا یبقین دینان فی ارض العرب، عرب کی سرزمین میں 2 دین باقی نہ رہیں، یعنی اب عرب میں صرف اسلام باقی رہے، 2 دین باقی نہ رہیں۔ آپ نے کئی بار یہ بھی وصیت کی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز کا خیال رکھنا، اے لوگوں اپنے ماتحتوں کا، اپنے نوکروں کا، اپنے غلاموں کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نزا کا عالم طاری ہوا، جانکنی کا عالم آ گیا، آخری ٹائم آ گیا۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے اوپر سہارا دے کر کے آپ کو ٹیک لیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ میرے اوپر بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میرے گھر میں میری باری میں ہوئی اور میری آغوش میں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سہارا دے رکھا تھا، میرے گود میں، میری آغوش میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور وفات کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کو اور میرے لعاب کو اللہ تعالیٰ نے ملا دیا۔ کہتی ہیں کہ میرے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر آئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، اور میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیکے ہوئے تھی، تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میں سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی مسواک کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے پوچھا آخذہ لک، یا رسول اللہ یہ مسواک میں لے لوں آپ کے لیے؟ پیارے نبی نے اشارے سے کہا کہ ہاں۔ اس کے بعد مسواک لے کر کے جب میں نے اللہ کے نبی کو دی تو اللہ کے نبی کو مسواک بہت کڑی محسوس ہوئی، تو میں نے پوچھا کہ اولینہ لک، اے اللہ کے نبی میں اس مسواک کو آپ کے لیے نرم کر دوں، ملائم کر دوں، سافٹ کر دوں؟ آپ نے اشارے سے کہا کہ ہاں۔ فلینتہ، حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے اپنے دانتوں سے اس مسواک کو نرم کیا تو آپ نے بڑے بہترین طریقے سے، جیسے آپ صحت کے تندرستی کے دنوں میں مسواک کرتے تھے ویسے آپ نے مسواک کیا۔ وبین یدیہ رکوۃ، اور آپ کے آگے پانی کا ایک کٹورا رکھا ہوا تھا۔ فجعل یدخل یدیہ فی الماء، آپ اپنے ہاتھوں کو پانی میں ڈالتے اور اس پانی کو اپنے چہرے پر پھیرتے اور کہتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات۔ یہ صحیح بخاری کی 4449 نمبر کی حدیث ہے۔ آپ فرماتے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کی سختیاں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جب آپ مسواک سے فارغ ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو اٹھایا اور چھت کی طرف بلند کیا، آپ کی نگاہ چھت کی طرف بلند ہوئی، آپ نے انگلی کو اٹھایا اور آپ کے ہونٹ ہلنے لگے۔ حضرت عائشہ نے کان لگا کر کے سنا تو پیارے نبی کہہ رہے تھے مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اے اللہ مجھے ان لوگوں کا ساتھ نصیب فرما جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے، یعنی اپنے نبیوں کے ساتھ، اپنے صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ اللہم اغفر لی ورحمنی، الہی میری مغفرت فرما، میرے اوپر رحم فرما۔ والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، اور مجھے رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملا دے، مجھے بہترین لوگوں کی سنگت میں ملا دے۔ اللہم الرفیق الاعلیٰ، اے اللہ رفیق اعلیٰ، اے اللہ رفیق اعلیٰ۔ یہ بات آپ نے 3 بار کہی اور اس کے بعد آپ کا ہاتھ جھک گیا اور آپ اپنے رب کے سے جا ملے، اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس چلے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ 12 ربیع الاول سن 11 ہجری سوموار کا دن اور چاشت کے شدت کا وقت تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ یہ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کے لیے بڑے ہی صدمے کا وقت تھا۔ پورے مدینہ میں تاریکی پھیل گئی،
پورے مدینہ میں صدمہ چھا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی 4462 نمبر کی حدیث میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آئے، اس دن سے زیادہ خوبصورت دن ہمارے لیے کوئی نہیں تھا، اور جس دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس دن سے زیادہ تاریک اور اندھیرے والا دن ہم نے کوئی نہیں دیکھا۔ اور حضرت فاطمہ نے اپنے والد کی وفات پر کہا، یا ابتاه اجاب ربا دعا، اے ابا جان آپ نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہا۔ یا ابتاه من جنت الفردوس مأوا، اے ابا جان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے۔ یا ابتاه الی جبریل ننعا، اے ابا جان ہم جبرائیل کو آپ کی موت کی خبر دیتے ہیں۔ آپ کی وفات پر بہت سارے صحابہ کرام اتنے سخت صدمے سے دوچار تھے کہ ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا یہ اسٹینڈ اور موقف تھا کہ وہ اللہ کے نبی کی وفات کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ منافقین یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی ہے، اللہ کے رسول کی وفات نہیں ہوئی ہے، بلکہ اللہ کے نبی اپنے رب کے پاس گئے، جیسے حضرت موسیٰ گئے تھے 40 دن کے لیے اور واپس آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس آئیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیں گے جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی وفات ہو چکی ہے۔ وفات کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے بالائی حصے میں ان کا ایک مکان تھا، سنہ نام کی ایک جگہ میں، وہاں پر اس محلے میں حضرت ابوبکر رہتے تھے۔ آپ کو معلوم ہوا، آپ گھوڑے پر سوار ہو کر کے آئے اور سیدھے آپ نے مسجد نبوی میں آپ داخل ہوئے اور سیدھے اپنے نبی کے حجرے میں، حضرت عائشہ کے حجرے میں آپ داخل ہوئے۔ آپ کا جسد مبارک ایک دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ انہوں نے آپ کا چہرہ کھولا اور پھر جھک کر کے آپ کو بوسہ دیا اور پھر رونے لگے اور کہنے لگے، بے ابی انت و امی، اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ لا یجمع اللہ علیک موتتین، اللہ تعالیٰ 2 موت آپ کے اوپر اکٹھا نہیں کرے گا۔ اما الموتۃ التی کتبت علیک، جو موت اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھی تھی وہ آپ کو آ چکی ہے۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق نکلے تو حضرت عمر لوگوں سے بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے رہے، بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے خطبہ دیا اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد کہا، اما بعد من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آ سکتی۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے ایک رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی دنیا میں رسول آئے ہیں، اگر آپ کو موت آ جائے یا آپ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ جب یہ آیت آپ نے پڑھی، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، واللہ لکأن الناس لم یعلموا ان اللہ انزل هذه الآیہ، ایسا لگتا تھا کہ لوگوں کو اس آیت کے بارے میں معلوم ہی نہیں تھا، لیکن جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی تو لوگوں نے یہ آیت ایسا لگتا تھا کہ آج سیکھی ہے، اور جس انسان سے بھی میری ملاقات ہو رہی تھی لوگ ایک دوسرے کو یہ آیت سنا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر کا یہ خطبہ سننے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ ان کا موقف صحیح نہیں ہے، اور ان کو بھی یقین آ گیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ محترم ناظرین، وفات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے اور آپ کے کفن دفن کے پہلے ایک بہت امپورٹنٹ مسئلہ تھا کہ امت کا خلیفہ کون ہوگا، پیارے نبی کا جانشین کون ہوگا، امت کی باغ ڈور کون سنبھالے گا، امت کے اس مشکل حالات میں امت کو کون سنبھالے گا۔ چنانچہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں اللہ کے رسول کے صحابہ اکٹھا ہوئے، وہاں آپس میں اس بات پر بحث ہوئی، مہاجرین اور انصار کے درمیان کچھ اختلافی مسئلہ بھی پیدا ہوا، لیکن پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر سارے لوگوں نے اتفاق کر لیا اور اللہ کے نبی کے جانشین کے طور پر اور آپ کے خلیفہ کے طور پر ابوبکر صدیق کو تمام صحابہ نے چن لیا۔ اور یہ پورا جو پروسیس تھا اس میں سوموار کا دن گزر گیا، منگل کو اللہ کے پیارے نبی کو غسل دیا گیا، اور یہ غسل آپ کو کپڑے اتارے بغیر دیا گیا۔ آپ کو جن لوگوں نے غسل دیا وہ کون کون ہیں؟ حضرت عباس، حضرت علی، حضرت عباس کے دونوں بیٹے فضل ابن عباس اور قطب بن عباس، اور اللہ کے رسول کے غلام شقران، حضرت اسامہ ابن زید اور حضرت اوس ابن خولی رضی اللہ عنہ مجمعین۔ ان تمام لوگوں نے اللہ کے رسول کو غسل دیا۔ پھر آپ کو 3 سفید یمنی چادروں میں کفنایا گیا جس میں کوئی کرتا اور پگڑی نہیں تھی۔
اس کے بعد آپ کو کہاں دفن کیا جائے اس کو لے کر کے بھی اختلاف ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ما قبض نبی الا دفن حیث قبض، جب کسی نبی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو وہی دفن کیا جاتا ہے جہاں اس کی وفات ہو۔ چنانچہ آپ کے بستر کو ہٹایا گیا اور اسی بستر کے نیچے قبر کھودی گئی، اور قبر جو ہے وہ لحد والی بغلی قبر کھودی گئی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز صحابہ کرام نے پڑھی۔ تو جنازے کی نماز 10 لوگوں نے آ کر کے باری باری پڑھی، پہلے مردوں نے پڑھی، پھر اس کے بعد عورتوں نے پڑھی، اور آخر میں بچوں نے پڑھی۔ نماز جنازہ پڑھنے میں پورا منگل کا دن گزر گیا، اور بدھ کا دن آ گیا۔ بدھ کے دن رات کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد خاک کیا گیا اور آپ کو دفنایا گیا۔ معزز ناظرین، یہ تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی، جس کو ہم نے آپ کے سامنے الرحیق المختوم نام کی کتاب کی روشنی میں پیش کیا ہے۔ آخر میں آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے متعلق کچھ باتیں جان لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل آپ کے نکاح میں 11 بیویاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں میں آپ کو امت کے مقابلے میں امتیاز اور خاصیت اور اسپیشلٹی سے نوازا تھا۔ اس میں ایک اسپیشلٹی آپ کو یہ بھی دی گئی تھی کہ آپ 4 سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں، اور یہ ایک الگ پورا ٹاپک ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 11 نکاح کیے وہ کیوں کیے، اور ان کے پیچھے کیا حکمت تھی، کیا مصلحت تھی۔ آپ نے مختلف مصلحتوں اور حکمت کے تحت 11 نکاح کیے۔ آپ کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، ان کی زندگی میں آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، اور حضرت ابراہیم کے علاوہ آپ کی ساری اولادیں انہی کے وطن سے ہوئیں۔ آپ کے بچوں میں کوئی بچہ زندہ نہیں رہ سکا، بڑا نہیں ہو سکا، لیکن بیٹیاں سب بڑی ہوئیں اور ان کے نکاح بھی ہوئے۔ آپ کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب کا نکاح ابو العاص سے ہوا۔ آپ کی ان سے چھوٹی جو 2 بیٹیاں تھیں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، وہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت علی کے نکاح میں آئیں۔ حضرت فاطمہ کے علاوہ باقی تمام بیٹیاں آپ کی حیات میں ہی انتقال کر گئیں۔ اللہ کے نبی کی بیویوں کے نام آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ بنت خویلد تھیں، حضرت سودا بنت زمع، حضرت عائشہ بنت ابی بکر، حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ، حضرت حفصہ بنت عمر، حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ، حضرت زینب بنت جہش، حضرت جویریہ بنت حارث، حضرت ام حبیبہ، حضرت صفیہ، حضرت میمونہ بنت حارث۔ ان تمام بیویوں میں حضرت خدیجہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ، یہ 2 بیویاں آپ کی زندگی میں ہی انتقال کر گئیں۔ وفات کے وقت 9 بیویاں آپ کی باحیات تھیں۔ معزز ناظرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں اگر ہم نے پڑھا ہے اور تعلیم حاصل کی ہے تو ہمیں آپ کی صورت کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے۔ پیارے نبی کا حلیہ کیسا تھا، پیارے نبی دکھتے کیسے تھے۔ میں نے پہلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ام معبد کے خیمے سے ہوا تو ام معبد کے یہاں جو اللہ تعالیٰ کی برکتوں کے، اللہ کے رسول کی برکتوں کے جو مناظر ام معبد نے دیکھے، اس کے بعد ام معبد کا جب شوہر آیا اور انہوں نے پوچھا ام معبد سے کہ وہ انسان کیسے تھے، تو ام معبد نے اللہ کے نبی کا جو حلیہ بیان کیا ہے وہ اللہ کے رسول کا سب سے ایگزیکٹ حلیہ ہے۔ اور عربی زبان اور عربی لینگویج کے اعتبار سے بھی حضرت ام معبد نے جو بات کہی ہے وہ بڑی ٹاپ کی بات ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت ام معبد کوئی بہت پڑھی لکھی خاتون نہیں تھی، دیہات کی اور صحرا کی رہنے والی ایک عام خاتون تھی، لیکن انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اور جو لینگویج استعمال کی وہ بہت زبردست ہے، اور اللہ کے نبی کا بڑا بہترین انہوں نے حلیہ بیان کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں ظاہر الوضاء، اللہ کے نبی دور سے ہی چمکتے تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ دور سے ہی آپ کا چہرہ چمکتا تھا۔ ابلج الوجہ، آپ کا چہرہ بالکل روشن تھا۔ حسن الخلق، اور آپ کا پورا جو حلیہ تھا وہ بڑا ہی خوبصورت تھا۔ لم تعبہ خجلۃ ولم تضر بہ سعلۃ، آپ کا پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا، آپ کے سر پہ گنجے پن کا عیب نہیں تھا۔ وسیم قسیم، آپ بڑے خوبصورت اور بڑے حسین و جمیل تھے۔ فی عینیہ دعج، آپ کی جو آنکھیں تھیں وہ بڑی خوبصورت آنکھیں تھیں۔ وفی اشفارہ وطف، اور آپ کی پلکیں لمبی لمبی تھیں۔ وفی صوتہ سہل، آپ کی آواز میں بھاری پن تھا۔ وفی عنقہ سطع، آپ کی گردن لمبی تھی۔ احور اکھل، آپ کی جو آنکھیں تھیں، آنکھوں کا سفید حصہ بالکل سفید تھا، آنکھوں کا کالا حصہ بالکل کالا تھا، آپ کی پلکیں بالکل کالی تھیں۔ ازجو، اور آپ کی جو بھوں تھیں وہ باریک بھوں تھیں اور ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھیں۔ ازجو اقرن، شدید و سواد الشعر،
آپ کے بال بالکل کالے تھے۔ اذا صمت علیہ الوقار، جب خاموش رہتے تو آپ کے اندر ایک قسم کا وقار اور ایک قسم کا جو ہے رعب و دبدبہ آپ کے اوپر ہوتا۔ وَإِن تَكَلَّمَ عَلَىٰ الْبَهَاء، اور جب آپ بات کرتے تو باتوں کی خوبصورتی کا کیا کہنا۔ اجمل الناس وابہاہم من بعید واحسنہ واعلاہ من قریب، ہم دور سے دیکھیں تب بھی آپ بڑے پیارے لگتے تھے، قریب سے دیکھیں تب بھی آپ بڑے اچھے لگتے تھے۔ حلوب المنطقی، بات کرتے تھے بڑی میٹھی گفتگو کرتے تھے۔ فضل لا نظر ولا حذر، اور جو باتیں کرتے تھے بڑی مفید باتیں کرتے تھے، نہ بہت مختصر باتیں ہوتی تھیں نہ بڑی لمبی باتیں ہوتی تھیں۔ کأن منطقہ خرزات نظمن یتحدرن، جو باتیں بولتے تھے ایسا لگتا تھا موتیاں ہیں جو لڑی میں پرو دی گئیں اور ایک ایک کر کے نکل رہی ہیں۔ ربعۃ، اور آپ بالکل میڈیم قد کے، میڈیم ہائٹ کے تھے۔ لا تقیمہ عین من قصر ولا تشنعہ من طول، نہ تو اتنے پستہ قد تھے نہ تو ناٹا پن تھا جو دیکھ کر کے عیبدار لگے، نہ بہت لمبے تھے کہ اچھے نہ لگیں۔ غصن بین غصنین، آپ اتنے خوبصورت تھے جیسے تین خوبصورت شاخیں ہوں کسی پیڑ کی، اس میں جو بیچ والی شاخ ہو جو سب سے خوبصورت لگ رہی ہو، فهو انظر الثلاثه منظرا واحسنهم قدرا، تین شاخوں میں جو سب سے خوبصورت شاخ ہو اللہ کے نبی ویسے معلوم ہوتے تھے۔ لہو رفقاء یحفون بہ، اور آپ کے جو ساتھی تھے وہ آپ کو گھیرے ہوئے تھے۔ اذا قال استمعوا لقولہ، جب آپ بات کر رہے تھے آپ کے ساتھی غور سے سنتے تھے۔ وَإِذَا أَمَرَ تَبَادَرُوا إِلَىٰ أَمْرِهِ، جب آپ کوئی حکم دیتے تھے فوراً آپ کے حکم کی طرف لوگ لپکتے تھے اور اس حکم کی تعمیل میں لگ جاتے تھے۔ محفود محشود، اور آپ کے جو ساتھی تھے وہ آپ کے آگے پیچھے لگے رہتے تھے اور آپ کی بات پر توجہ دیتے تھے۔ ولا عابس، اور آپ کے چہرے پر کوئی یعنی ترشی نہیں تھی، آپ کے چہرے پر کوئی ایسا نہیں تھا کہ آپ منہ بسورے ہوئے ہوں، آپ کے چہرے پر بالکل خندہ پیشانی کے ساتھ مسکراتے رہتے تھے، آپ کے چہرے پر ایسا نہیں لگتا تھا کہ آپ ناراض ہیں، آپ غصے میں ہیں، آپ کا چہرہ ایسا نہیں تھا۔ ولا مفند، اور آپ کوئی فضول بات کوئی لغو بات نہیں کہتے تھے۔ یہ پورا جو حلیہ ہے ام معبد کا، یہ علامہ ابن قیم نے زاد المعاد کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 54 میں اس کو ذکر کیا ہے۔ یہ ام معبد کی زبان سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حلیہ بڑا ہی خوبصورت انداز بیان ہے، بڑا بہترین انداز بیان ہے جو ام معبد نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرنے میں پیش کیا ہے۔ صحیح بخاری کی 3549 نمبر کی حدیث میں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے بارے میں کہتے ہیں، کان احسن الناس وجہا واحسنہم خلقا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کے اعتبار سے بھی سب سے حسین تھے اور اخلاق کے معاملے میں بھی سب سے اچھے تھے۔ ناظرین، اگر ہم اخلاق کی بات کریں تو اخلاق کی تمام جو کوالٹیز ہیں، جو مورل ویلیوز ہیں، جو اخلاقی قدریں ہیں، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جمع کر دی۔ آپ حلیم تھے، آپ کے اندر پیشنس بہت زیادہ تھا، آپ نے اپنے دشمنوں پر کئی بار کنٹرول کے باوجود دشمنوں کو معاف کر دیا۔ آپ کی زندگی میں کتنے مشکل وقت آئے مگر آپ نے صبر سے کام لیا۔ آپ کے بارے میں اماں عائشہ کہتی ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کی 3560 نمبر کی حدیث ہے، ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دو چیزوں کے بیچ میں چوائس دی گئی کہ چاہے یہ کام کر لیں چاہے یہ کام کر لیں، الا اختار ایسرہما، تو ہمیشہ اللہ کے نبی نے دو چیزوں میں جو آسان چیز ہوتی تھی، جو بہتر چیز ہوتی تھی، اس کو آپ نے سلیکٹ کیا۔ ما لم یکن اسمن، شرط یہ تھی کہ وہ چیز گناہ نہ ہو۔ فَإِن كَانَ اسمن، اگر وہ چیز غلط ہوتی، گناہ ہوتی، كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ عنہ، تو اللہ کے نبی اس سے ہمیشہ دور رہتے تھے۔ وَمَن تَقَمَ لِنَفْسِهِ، اور اللہ کے پیارے نبی نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا۔ الا ان تنتہک حرمت اللہ، ہاں اگر اللہ تعالیٰ کی حرمت کہیں پامال ہو رہی ہو، اللہ کے دین کے خلاف کوئی کام کیا جا رہا ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے وہاں انتقام لیتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں آپ کے بارے میں، صحیح بخاری کی 3562 نمبر کی حدیث سے کہتے ہیں، کان اشد حیاء من العذراء فی خدرہا، ایک کنواری لڑکی جو اپنے گھر میں رہتی ہے اس کنواری لڑکی سے بھی زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیادار تھے۔ وَإِذَا كَرِهَ شَيْئًا، اور اللہ کے نبی کو جب کوئی بات ناپسند ہوتی تھی، عُرِفَ فِي وَجْهِهِ، تو آپ کا چہرہ دیکھ کر کے لوگ پڑھ لیتے تھے، سمجھ لیتے تھے کہ ہاں اللہ کے نبی کو کوئی بات ناپسند گزری ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی اگر ہم بات کریں تو تواضع کے پیکر تھے آپ، اللہ کے آخری نبی ہونے کے باوجود
اور انسانوں میں سب سے افضل انسان ہونے کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے بیچ میں بالکل عام لوگوں کی طرح رہتے تھے. آپ کا جو لائف اسٹائل تھا، آپ کا جو طرز زندگی تھا، بالکل عام لوگوں کی طرح تھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کانا یخصف نعلہ ویخیط ثوبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے کا تسمہ خود لگا لیا کرتے تھے، اپنے کپڑے کو کبھی کچھ سلنا رہتا تھا خود سل لیتے تھے. وَيَعْمَلُ بِيَدِهِ، اور اپنے ہاتھ سے وہ سارا کام کرتے تھے جو تم لوگ کرتے ہو. ایک دوسری حدیث میں مسند احمد کی 26194 نمبر کی حدیث میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کانا بشرا من البشر، اللہ کے نبی ایک انسان تھے، ایک بشر تھے. یفلی ثوبہ، اب ان کے ہاتھوں میں کوئی، ان کے کپڑوں میں کوئی گندگی لگ جاتی تھی، جوئیں وغیرہ آ جاتی تھی، اس کو اپنے ہاتھ سے ہٹاتے تھے. وَيَحْلُبُ شَاتَهُ، اور اپنی بکری کا دودھ اپنے ہاتھ سے دودھ لیتے تھے. وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ، اور اپنے کام خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر لیا کرتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوش رہنے والوں میں سے تھے. آپ ہمیشہ لوگوں سے مسکرا کر کے اور خوش ہو کر کے ملا کرتے تھے. آپ کے اخلاق میں بڑی نرمی تھی. آپ نہ تو سخت مزاج تھے، نہ بد زبان تھے، نہ چیخنے چلانے والے تھے، نہ جھوٹی تعریف کرنے والے تھے، نہ بلا وجہ غصہ کرنے والے تھے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور اخلاق کے بارے میں بس اتنا کہہ دینا کافی ہے جو اللہ نے اپنے قرآن میں سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے نبی آپ اخلاق کے عظیم درجے پر فائز ہیں. آپ کا جو اخلاق تھا، آپ کا جو کیریکٹر تھا، ساری انسانیت کے لیے، ہم سب کے لیے نمونہ ہے. محترم ناظرین، عزیز طلبہ اور طالبات، اسی کے ساتھ آج ہمارا سیرت کورس کا یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی. تقریباً 700-750 پیج کی اس کتاب کو ہم نے 15 ایپیسوڈ میں کور کرنے کی کوشش کی. اس کورس کے دوران اگر ہم سے کوئی خطا ہوئی ہو، کوئی لغزش ہوئی ہو، ہم اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو درگزر کرے، معاف کرے. اور میں آپ تمام لوگوں کا جو اس کورس میں شامل ہوئے ہیں، چاہے وہ طلبہ ہوں، طالبات ہوں، یا عام لوگ جو اس کورس کو سن رہے ہیں، میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور پچھلے 15 دنوں میں جو میری پوزیشن رہی ہے کہ تیاری کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی وقت نہیں رہتا تھا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ الرحیق المختوم کا اردو نسخہ ہے. اور اس اردو نسخے کے علاوہ میں نے، چونکہ بہت ساری حدیثیں اس میں آتی تھیں، تو عربی کا بھی نسخہ میرے پاس موجود ہے الحمدللہ. اس اردو اور عربی نسخے کے علاوہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے انگلش ورژن سے بھی میں نے استفادہ کیا ہے. میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے. اور اس سیرت کورس کے دوران اگر کوئی بات زبان کی لڑکھڑاہٹ کی وجہ سے، سبقت لسانی کی بنیاد پر اگر میری زبان سے غلط نکل گئی ہو، کوئی ایسا جملہ نکل گیا ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو نہیں نکلنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے. اور میں سننے والوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اگر ایسی کوئی چیز آپ کے علم میں آئے ضرور مجھے مطلع فرمائیں. انشاءاللہ ہم اس سے رجوع کر لیں گے. اب ہمارے جو طلبہ اور طالبات ہیں، میری ان کے بارے میں نیک خواہشات ہیں کہ اس کورس سے ریلیٹڈ جو ان کا ٹیسٹ ہوگا، جو امتحان ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اس میں کامیاب کرے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ ایگزام اور یہ ٹیسٹ یہ ایک سیکنڈری چیز ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے سیرت کی ایک بہترین کتاب جو دنیا میں ٹاپ کتاب مانی گئی، اس کتاب کو ہم نے الحمدللہ آدھا گھنٹے کے اس 15 ایپیسوڈز میں ہم نے اس کو سنا اور سیکھا اور سمجھا. یہ بہت بڑی چیز ہے. ہم نے ایک علم حاصل کیا، ایک کتاب پڑھی ہے. میری کوشش یہ تھی کہ آپ کو آسان سے آسان طریقے سے میں یہ کتاب سمجھا سکوں. میں اپنی اس کوشش میں کس حد تک کامیاب رہا ہوں یہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں. میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے. پھر بھی جو کمیاں اور کوتاہیاں رہ گئی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم سب کو مزید پڑھنے کی، مزید سمجھنے کی اور مزید اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس طریقے کے اور بھی جو مفید علمی کورسز ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کے دین کو ہمیں خود بھی سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.